اب ذرا غور کریں کتنی بڑی بڑی نعمت کہ جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان بنانے کے بعد ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ اس خدا نے ہمیں توحید پرست بنایا۔ خداوند متعال نے ہمیں توحید پرست بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ نبی اعظم کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خدا نے ہمیں علی سے لے کے مہدی تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار بنایا۔ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے حسین جیسا رہبر عطا کیا۔ اس دنیا میں ارب ہر انسان موجود ہے۔ اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس دنیا میں ارب ہر انسان موجود ہے، لیکن ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے۔ حسین سے محبت کرنے والے بھی بڑے ہیں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی اعظم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد الخیر جعل فی قلبہ حب الحسین۔ نبی فرماتے ہیں جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو بھلائیاں عطا کرے، اپنے بندے کے لیے اچھائیوں کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا کوٹھی دیتا ہے، کیا بدلہ دیتا ہے، کیا کار دیتا ہے، کیا مال کر دیتا ہے، کیا دولت دیتا ہے، کیا 17-18 کروڑ کی نوکری دیتا ہے؟ نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کسی بندے کو بھلائیاں عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دے۔ خداوند متعال اس بندے کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دے۔ اس لیے میں گزارش کروں ہر بندے کے مقدر نہیں ہے جو حسینی ہو۔ یہ خدا کا خصوصی کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا۔ اور ظاہر ہے حسین کی محبت، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اس کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں پوری اللہ کی کائنات میں کون سا ایسا قطعہ ہے زمین کا، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی گلی ہے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ حسین نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ہر جگہ پہ ایک درود پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علیہ۔ ہر جگہ پہ حسین ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں جن کا حسین امام ہے۔ ایسی ہے جی، ایک ایک محلے میں 2-2 3-3 مقامات پہ بھی حسین ہو رہے ہیں، ایک ایک شہر میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ حسین ہو رہے۔ اور یہ خداوند متعال کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ خدا نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں۔ اس اللہ کی کائنات میں انبیاء نے بھی اللہ کا ذکر کیا۔ جس نبی کو دیکھ کے ہر ایک نے اپنے انداز میں ذکر کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، ایک بہت بڑا نام۔ جناب یوسف و یعقوب نے کیا، جناب موسیٰ و عیسیٰ نے کیا، یہاں تک کہ نبی آدم نے کیا۔ لیکن اللہ کی کائنات میں جیسا ذکر اللہ کا حسین نے کیا ہے، ایسا کوئی ذکر خدا کر نہیں سکا، یا ایسے کہوں ایسا ذکر خدا کرنا کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ حسین کا نصیب ہے، ایسا ذکر کیا
کہ 1400 سال ہو گئے ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی ہو گئے. ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ذکر خدا ہو رہا ہے. اور جب ذکر خدا ہو رہا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ جو آپ میں اکٹھے ہوتے ہیں خطرات کو بھی نہیں دیکھتے, مشکلات کو بھی نہیں دیکھتے, اپنی مصروفیت کو بھی نہیں دیکھتے, جب مجلس کا اہتمام کرتے ہیں پیسہ بھی نہیں دیکھتے, ذکر کرتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر ہو. اس ذکر کو مٹانے والے بڑے, میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ 1400 سال سے لے کے 1400 سال میں کون سا ایسا حربہ ہے جو ذکر کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا, لیکن ذکر بڑھتا گیا, کام نہیں ہوا. ایسے ہی ہے جی. میں اگر اور قریبوں کے بات کروں کہ اگر چند لوگ مل کے مجلس کرواتے تھے تو ظاہر ہے انسان دنیا دار ہے, غلطیاں بھی ہوتی. اگر ان کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی تو مجلس ختم نہیں ہوئی بلکہ مجلس انجوائے ہو گئی. ذکر بڑا ہے, کام نہیں ہوا. وگرنہ دنیا کے کام ہوتے ہیں, اگر لڑائی جھگڑے تو وہ کام ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ذکر حسین اور بڑھا. ایسے ہی ہے. اور جہاں جہاں بھی ہوتا ہے ایک جگہ پہ لوگ ذکر سنتے ہیں, دوسری جگہ پہ پھر چلے جاتے ہیں. نہ یہ سننے والے تھکتے ہیں نہ کرانے والے تھکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امام حسین کے نام میں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں 40 واق ہو رہے ہیں. اچھا دشمن جو ہے وہ ایک 40 واق سے گھبرا رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی. ایک 40 واق پہ, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا آیت اللہ تقی بحاجت فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ 40 واق کرتے ہیں اس کو عام نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے, یہ حسین کا تعارف ہے. یہ کیا ہے؟ اور اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے حسین کا تعارف کرے. اور یہ بھی یاد رکھے یہ ہمارا مقدر ہے, نصیب ہے, وگرنہ حسین ہمارے تعارف کا لوگ نہیں ہے. کیونکہ جب حسین کے مقابلے میں دشمنان حسین جو ہے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جیسے پہلے کوشش کر رہے تھے اس کوشش کو بڑھاؤ. کوشش آپ کر رہے ہیں, جتنی بھی بساط ہے اوقات ہے انسان کوشش کرتا ہے. تو آیت اللہ تقی بحاجت ایک عارف شخصیت تھے, وہ کہتے تھے یہ حسین کا تعارف ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین کس ہستی کا نام ہے. حسین کس ہستی کا, حسین کو اللہ نے مقام کیا دیا, حسین کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا. خود امام حسین علیہ السلام نے بھی شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے جب نبی اعظم کی محفل میں گیا, جب میں پہنچا تو وہاں حضرت ابی ابن کعب تشریف فرما آتے ہیں. متوجہ ہے نہیں سر صاحبہ, میں آپ کو قتل تھوڑا محسوس کر کے نہیں پڑھ رہا. ذکر عبادت ہے اور عبادت میں یہ دنیا داری نہیں ہوتی. عبادت میں خلوص ہوتا ہے. اگر تو آپ نے اس ذکر کو عبادت مانا تو یقیناً مانا ہے, پھر لوگوں میں نہیں دیکھنا چاہیے, ذکر کو دیکھنا چاہیے, آپ کا خلوص. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیں. امام فرماتے میں نانا کی محفل میں آیا, میں نے دیکھا کہ حضرت ابی ابن کعب تشریف فرما ہے. بچوں آپ بھی توجہ کریں. حضرت ابی ابن کعب تشریف فرمائے. جو ہی میں محفل میں آیا تو نبی اعظم نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض. میرے نانا نے فرمایا خوش آمدید اے میرے حسین, اے ابا عبداللہ, اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین. کوشش کیجئے کہ بلند آواز سے, یا اے
آسمانوں اور زمین کی زینت حسین خوش آمدید، اے ابا عبداللہ خوش آمدید۔ امام حسین فرماتے ہیں ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا جملہ کہا، آپ نہیں آسمان اور زمین کی زینت؟ یعنی آپ نے حسین کو کہا کہ اے آسمانوں اور زمین کی زینت خوش آمدید، آسمانوں اور زمینوں کی زینت تو آپ ہیں۔ کیا کمال جملہ! اے نبی اعظم نے حسین کی فضیلت کا بیان فرمایا۔ یقیناً آپ کے دماغ ہے یہ محبت حسین سے معطر ہوں گے۔ جملہ حدیث کا ایسا ہے، نبی اعظم ابی بن کعب کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے ابی بن کعب مجھے قسم ہے اس ذات حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا ہے، حسین ابن علی زمین والوں سے بہتر عرش والے جانتے ہیں۔ فرمایا اے ابی بن کعب میرے حسین کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے بہتر جانتے ہیں۔ میرے حسین یعنی جو معرفت ان کے پاس ہے وہ زمین والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بڑا مشہور واقعہ سنتے ہیں نا، یاد آ گیا کہ ایک فرشتہ ہے، حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جبریل مبارکبادی کے لیے آتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ نبی جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو نوازا حسین جیسا دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں مجھے بھی 700 برس ہو گئے، اس جزیرے میں پڑے ہوئے مجھے لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ اگر اس کے صدقے میں دعا کی تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے کہے اور جبریل بھی اپنی مرضی سے اٹھا لے۔ غور کریں نا جملوں پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرشتہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا، تو جبریل اپنی مرضی سے کیسے اٹھا سکتا تھا؟ حسینیوں یہ اللہ مقام دنیا کو بتاوے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ ایک پروگرام ہے کہ فرشتہ کہے، جبریل اٹھائے، لیکن نبی کے دروازے پہ آئے، وہ فرشتہ کے مبارک اللہ کے رسول نوازے کی مبارک ہو، کیسے آنا ہوا؟ میرے پروپال نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، باقی سنتے رہتے سر جملے سنتے۔ میرے پروپال نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا بھی دے دے، اللہ راضی بھی ہو جائے۔ توجہ کریں، میں ایک دو جملے ایسے کہہ جاؤں گا جو نئے ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی جملے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے جملے کہے ہیں نا کہ نبی اعظم نے فرمایا کہ زمین والوں سے بہتر آسمان والے حسین کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ جملہ اگر ذہن میں ہوگا تو یقیناً ماحول جو ہے وہ جنت بن جائے گا اور آپ کے ذہن معطر ہو جائیں گے۔ بھائی کہا کہ مجھے شفا چاہیے، رضا چاہیے، فرمایا اگر مجھ سے لینی ہوتی تو پہلے آ جاتا۔ فرمایا تجھے 700 سال ہو گئے جزیرے میں پڑے ہوئے، تیری عبادتیں تجھے کام نہیں آئی، تیرے سجدے تجھے کام نہیں آئے، تیری بندگی تجھے کام نہیں آئی، اگر تو نے مجھ سے شفا لینی ہوتی تو پہلے آ جاتا۔ مجھے پتا ہے تو آیا ہے اس کے لیے، اور کیا تو آیا ہے اس کے لیے، اگر اس کے لیے آیا ہے تو یاد رکھ میرا حسین سو رہے، میرے حسین کو کچھ نہ کہنا، اور کیا میرے حسین کے جھوٹے سے اپنے پروں کو مس کر اللہ شفا بھی دے گا، اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ مس کرنے کی دیر تھی، آج لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ یہ جھوٹا ہے جو حسین سے مس ہوا ہے، اس کی برکات ہے کہ فرشتے کو پر بھی مل گئے، اللہ کی رضا بھی۔ لیکن یہ جو 7 سال پڑا ہے جزیرے پہ، یہ ہوا کیا تھا؟ اس نے فرشتوں کی محفل میں کہا من مثلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ ہے کوئی؟
جیسا. اب یہ ہے غرور, یہ ہے تکبر, اور تکبر اللہ کو پسند اور کرے میں جملے دے دو, غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہے نا بھی ایک جگہ سے ہمیں تھوڑا نقصان ہو, پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کام سے بچتے ہیں کہ پھر نقصان ہو جائے. اب یہی جملہ تھا جس کی وجہ سے 700 سال تک جزیرے میں پڑا رہا, لیکن جب آج گہوارہ حسین سے شفا ملی, چونکہ نسبت ہو گئی تھی نا, ہم تو نسبت کے قائل ہیں, اس سے شفا ملی. اب اس کا تو حق بنتا تھا نا آپ ذرا کنٹرول کرتا. یہ جو ترک اولا ہوا تھا وہ تو نہ کرتا, وہ ترک اولا ہوا تھا بندسلی کی وجہ سے بھی ہے کوئی مجھ جیسا, لیکن جو ہی وہ پرو بال میں نے اللہ کی رضا ملی, ملائکہ کی سب میں آ کے علماء کہتے ہیں پھر اس نے یہی جملہ کہا. حسینی غور کریں, پھر کہا من مثلی, ہے کوئی مجھ جیسا, ہے کوئی. بڑے کچھ علماء بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں, بھی کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں یہی جملہ جس کی وجہ سے 700 سال تک تم جزیرے میں پڑے ہیں, اور جزیرے پڑے اس ایک جملے کی وجہ سے, غرور تکبر کی وجہ سے, یہ جملہ پھر کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں یقیناً اس کی آواز آئے گی, پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی, اب دلیل یہ ہے کہ انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. واقعہ آپ کا سنا, واقعہ آپ کا سنا ہوا جو جملہ میں آپ کو دینا چاہتا تھا, اس میں وہ ابھی جملہ ہے. پہلے حدیث کا کیا جملہ تھا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ زمین والوں سے بہتر آسمان والے حسین کو جانتے ہیں, زمین والوں سے بہتر آسمان والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں. اب آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی واقعہ جو آپ اتنے عرصے سے ماں کی گودوں سے سن رہے ہیں, اب یہ واقعہ کدھر کا ہے؟ زمین کا ہے. غور کرے, یہ واقعہ تو اوپر کا ہے نا, آسمانوں کا. اور یہ یقیناً آپ بھی تائید کریں گے کہ اگر مسئلہ زمین کا ہو تو مسئلہ حل بھی زمین پہ ہونا چاہیے, اگر مسئلہ آسمانوں کا ہے تو حل ہونا چاہیے. اب یہ مسئلہ تھا آسمانوں کا, حال ہوا زمین پہ, کیوں, وجہ کیا تھی؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا اقتدار صرف زمین پہ نہیں ہے, آسمانوں پہ بھی اقتدار ہے. سارے بولے حسین کا اقتدار صرف زمین پہ نہیں ہے. حسین صرف زمین والوں کے مسئلے حل نہیں کرتا. حیدری صاحب, حسین صرف زمین والوں کے مسئلے, حسین تو عرش والوں کے, آسمان والوں کے مسئلے حل کرتا ہے. یہ مقام ہے حسین ابن علی کا. اور کسی کی بھی شان کا پتہ کرنا ہو, مقام و مرتبے کا پتہ کرنا ہو, تو کچھ چیزیں ان کو دیکھا جاتا ہے. مثلا آپ لوگ بھی آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہے, یقیناً شاید آپ نے یہ دیکھا بھی ہو, یہ کوشش بھی کی ہو کہ کوئی بھی انسان ہے اس کی شخصیت کو دیکھنا ہو نا, یہ کیسا انسان ہے. توجہ ہے جی, اگر کسی انسان کو آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ کیسا انسان ہے, تو اس کے مقام و مرتبے کو دیکھنے کے لیے 3 رخ ہیں. اب متوجہ ہو گئے تو جملے کی سمجھ ہے. کتنے رخ ہیں جی؟ 3 رخ ہیں. 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اب یہ اگر آپ سمجھیں گے تو پھر ہم پہنچیں گے حسین ابن علی پہ, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایسے ہی نہیں دنیا پہ حسین حسین ہوگا. 3 رخ دیکھے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو انسان کی شخصیت ہے وہ دیکھی جاتی ہے اس کی ذات سے, ذاتی حوالے سے کیسے ہے.
غور ہے جی؟ انسان کو دیکھا جاتا ہے نا، چلو آسان کر دیتا ہوں، یعنی انسان کو ذاتی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان عالم ہے یا جاہل ہے. یہ دیکھتے ہیں نا بندے، یہ عالم ہے کہ جاہل ہے، سخی ہے کہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بہادر ہے یا بزدل ہے، سخی ہے، کریم ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ جو رخ ہے، یہ ہے انسان کی ذات کے اعتبار سے دیکھنا. یہ انسان ہے کیسا؟ یقیناً آپ نے بھی اس حوالے سے دیکھا ہو. پہلا رخ ہے انسان کی ذات کے اعتبار سے دیکھنا. یہ انسان ہے کیسا؟ عالم ہے، جاہل ہے، سخی ہے، کنجوس ہے، شجاع ہے یا بزدل ہے. یعنی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں انسان میں. ایک دوسرا رخ ہے کہ خدا کے متعلق سے اس کا رابطہ کیسا ہے. توجہ ہے جی؟ پہلا ذاتی حوالے سے دیکھا جائے گا عالم ہے کیا ہے. دوسرا دیکھا جائے گا کہ خدا سے کیا تعلق ہے، اس کا کیسا مضبوط تعلق ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کتنے ہی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کا ایک رخ کمال ہے، ایک رخ کمال ہے، یعنی عالم ہوں گے، بہت بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن دوسرے رخ میں دیکھیں گے تو احسان فراموش، کہ جس نے عقل دیا، جس نے شعور دیا، جس نے دماغ کو علم کا مرکز بنایا، اس کی معرفت ہی نہیں ہے. اس کا ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، علم ہے، پڑھا لکھا ہے. ایسے ہی ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کہ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے. اور میں یہاں پہ مولا کی حدیث سناتا جاؤں. نہج البلاغہ کے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں. غور کرنا، اس حدیث کو یاد کر لینا، انسان کی زندگی بدل دینے والی. فرمایا مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں فرماتے ہیں کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں جن کو دین سے بے خبری تباہ و برباد کر دیتی ہے. اب متوجہ نہیں تھے جملے کو. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ جن کو دین سے بے خبری تباہ و برباد کر دیتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ ایم اے یہ کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے دین بھی حاصل کرنا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے میں نے ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی تو میرے جیسا آگے بھی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے. دین بھی پڑھنا ہے، بلکہ یہ علم پڑھنا، علم حاصل کرنا ہی اس لیے تاکہ آپ کو دین کی سمجھ آئے. تو کتنے ہی آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس علم ہے لیکن دوسرا لوگ ان کا وہاں یعنی احسان فراموش، جس نے عقل دی، شعور دیا، جس نے سب کچھ دیا، جس نے اس دماغ کو علم کا مرکز بنایا، اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا بندے کو کیا کہیں گے کہ ایک رخ تو کمال ہے. میں یہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایک منزل میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکے حسین کہتے کسے ہیں. ایک رخ علم کمال ہے. دوسرے لوگ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ خدا کا سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ نے دیا. یہ بول رہے ہیں، بولنے کی طاقت اللہ نے، دیکھتے ہیں اللہ نے طاقت دی، سنتے ہیں اللہ نے طاقت دی، یہ ہاتھ لا رہے ہیں اللہ نے طاقت دی، جو کچھ ہے دینے والا اللہ ہے. ایسے ہی ہے جی. یہاں تک کہ اگر اللہ نہ کرے تو ہم تو گھر سے چل کے یہاں بھی نہیں آ سکتے. کیا آ سکتے؟ نہیں آ سکتے نا. یہاں تک کہ اگر چلنے کی طاقت بھی ہو تو جب تک وہ توفیق نہ دے ہم آ ہی نہیں سکتے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں نا جن کے پاس توفیق نہیں ہے، انہیں حسین بھی نصیب نہیں ہے، نہ ذکر نصیب ہے. ان کی طرف توجہ کرنا. دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے انسان کو ذاتی اعتبار سے دیکھا جائے گا، عالم ہے جاہل ہے. دوسرا ہے دیکھا جائے گا خدا سے کیسا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو اور دوسرا جو رخ ہے اس میں کمزور ہو، لیکن ساتھ ایک تیسرا رخ بھی ہے. بندگان خدا سے تعلق کیسا ہے. بندگان خدا سے
تعلق کیسا ہے, ذاتی اعتبار سے کیسا ہے, عالم ہے جاہل ہے. خدا سے تعلق کیسا ہے, احسان فراموش کر رہی ہے. تیسری چیز, خدا کے بندوں سے کیسا تعلق ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ جو تین چیزیں ہیں یقیناً آپ میرے ساتھ تائید کریں گے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں, کہیں غاروں میں پڑے, کتنے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جنگلوں میں پڑے خدا کی عبادت کر رہے ہیں, علیحدگی میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے. جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے کیا اسے خدمت خلق کی فکر ہوگی؟ یعنی ایک رخ تو کمال ہے, دوسرے دو رخ کمزور ہے. توجہ فرمائیں گے, یعنی خدا کے سجدے کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن دو رخ کمزور ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے, یتیموں کی بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن پوچھنے والا سوال کرے, آپ کو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا, آپ کو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا. بھئی کیا کرے, مصروف اتنے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنے سے ٹائم ہی نہیں ملتا. جس نے اس قابل بنایا اس کے لیے ٹائم, یعنی ایک رخ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے کمزور. اور یہ بھی سب مشاہدہ کیجیے گا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سارے رخ ہو سکتا ہے یا سارے نہ ہو تو تین میں سے دو ٹھیک ہو. خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں, خدمت خلق بھی کرتے ہیں. آسان کرو, خدا سے بھی تعلق ہے, خدا کے بندوں سے بھی تعلق ہے, لیکن ہر کام میں کرتا دکھاوا ہے. عبادت ہے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے, کسی کی مدد کی تو وہ بھی دکھاوے کے لیے, کسی بیوہ کی خدمت کر لی وہ بھی دکھاوے کے لیے, سجدے کیے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے, اذانیں دی نمازیں پڑھی تو وہ بھی دکھاوے کے لیے. تو رخ کمزور ہو گئے. ابھی سب کو شاہدہ کرے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ہمسایوں میں, اپنے گریبان میں, تمام مومنین میں کثرت کے ساتھ یہی ملے گا کہ اگر ایک رخ مضبوط ہے تو دوسرا کمزور ہے. بس انتظار ختم ہوگی, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو دے رہا ہوں. ایک رخ اگر مضبوط ہے تو دوسرا کمزور ہے, دوسرا مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے تیسرا کمزور ہے. کتنے عبادت کرنے والے ایسے ہیں جو کسی غریب کو 1 روپیہ دینے والے ہیں, ایسے ہی ہے. بڑے بڑے عبادت گزار 1 روپیہ 10 روپے دینے کے لیے بھی تیار ہوئے, ایسے ہی ہے. تو رخ کمزور ہوا نا, کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے سارا دوسرے مانگے ہی نہیں, اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ تینوں رخ کو دیکھیں گے تو تینوں میں پورے حضور پہ نظر نہیں آ رہے. آسان کروں, ایک اور جملہ دیتا جاؤں, تاریخ کا مطالعہ کر جو تیرے راہبروں کے مقابلے میں آئے, جو تیرے راہبروں کے مقابلے میں آئے ان کی تعریف پڑھ. اگر ان میں سے بھی کوئی ان تینوں رخوں میں اعلیٰ درجے پہ نظر آئے تو مجھے پڑھو. توجہ ہے جی, جتنے فالوور ہیں کسی ایک رخ کو مضبوط کرنے پہ تھوڑے ہیں. ایسے ہی ہے, وہ یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, وہ فلاں کرتا تھا, لیکن ایک اور بات, ہاں واقعی غصہ بڑا آتا تھا. پتہ نہیں میں نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے میرے ساتھ, اپنی زبان سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ممبر کے تقدس کی قسم ہے اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں. میرا چہرے پہ پوری انسانیت کو پر علی سے لے کے مہدی تک محمد والے محمد کی صرف پر تاریخ پر ان تینوں رخوں میں کوئی ایک بھی کمزور نظر نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر, اللہ یہ جو تینوں رخ ہے وہ یاد ہو گئے کہ پہلا کہ انسان کو ذاتی اعتبار سے دیکھے وہ ہے کیسا. کیا جی, ذاتی اعتبار سے دیکھے
کہ ہے کیسا. میں یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ انسان کو دیکھنا کہ یہ کتنا بلند مرتبہ ہے تو 3 رخ دیکھے جاتے ہیں. کتنے رخ؟ میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ نئے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں. بھائی انسان کے مقام و مرتبے کو دیکھ لو تو 3 رخ دیکھے جاتے ہیں. ایک دیکھا جاتا ہے انسان کی شخصیت میں کہ ذاتی اعتبار سے کیسا ہے. کیا جی؟ عالم ہے یا جاہل ہے. دوسرا دیکھا جاتا ہے, دوسرا رخ یہ ہے انسان کی شخصیت میں دیکھا جاتا ہے خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ایسے ہی ہے جی. تیسرا دیکھا جاتا ہے خدا کے بندوں سے کیسا تعلق ہے. اب یہ تینوں رخ سامنے رکھ کے اب دیکھ حسین کیسا ہے. ہمارا موضوع تھا نا حسین. اب تینوں رخ تو سامنے آ گئے. میں نے آہستگی سے یہ چیزیں بیان کی تاکہ ہمیں حسین سمجھ آ سکے. ویسے تو یہ سارے حسین ہیں چونکہ موضوع حسین اعتبار سے حسین کی ہو رہی ہے. ویسے سارے حسین ہیں, سارے علی ہیں, سارے محمد ہیں, سارے سید ہیں, سارے سید ہیں, سبھی کا کردار ہے, سبھی کی افعال ہے. چونکہ بات حسین کی ہو رہی ہے. ان تینوں رخوں کو رکھ سامنے. اب دیکھو حسین کو کہ اللہ نے حسین کا مقام کیا بنایا. پہلا رخ کیا؟ ذاتی اعتبار سے دیکھو کہ ذاتی اعتبار سے کیسا ہے, عالم ہے یا جاہل ہے. اور حسین کو پہلے رخ میں دیکھ اتنا بڑا عالم ہے. توجہ میرے جملہ لے لوں, اتنا بڑا عالم ہے کہ حسین تو حسین ہے, حسین کے ذکر میں دنیا کو عالم بنا دیا. حسین کے ذکر میں دنیا کو عالم بنا. جہاں جہاں پہ بھی اب دیکھیں نا کتنے لوگ. میں نے ایک دن سوال کیا تھا مجلس کے اندر بھی, آپ کے پاس جتنے بھی علوم ہے, جتنا آپ تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں, مقتل کے بارے میں جانتے ہیں, سیرت اہل بیت کے بارے میں جانتے ہیں, احادیث کے بارے میں جانتے ہیں, قرآن کے بارے میں جانتے ہیں, اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ 90% یہ علم حسین کی مجلس کی برکت سے ملا. ایسے ہی ہے جی, حسین کی مجلس کی برکت سے ملا ہے. تو اگر پہلا رخ دیکھ حسین تو باب العلم ہے, صرف ایک یعنی باب العلم نہیں, یہ سارے ہی, کیونکہ علم وہی ہے جو نبی تک آیا, نبی سے علی تک آیا, علی سے حسن و حسین, ایسے ہی سلسلہ چلتا گیا. اور حسین تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں روایت ملتا ہے حسین جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلے دن سے لے کے 40ویں دن تک حسین نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. حسین کی خوراک ہی کیا تھی, ٹائم پہ نبی آتے تھے, اپنا انگوٹھا چساتے تھے, یہی خوراک تھی حسین کی. یہ انگوٹھا نہیں تھا, یہ وہ علم تھا جو حسین کے اندر جانا, یہ علم نبوت تھا. حسین کو کبھی زبان نہیں اٹھاتے. ذاتی اعتبار سے دیکھو حسین کیسا, کوئی ہے ایسا دیکھا حسین جیسا. کیا جی, لوگ کسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے, تو اس کو دیکھا کہ وہ آگے ایک بچہ جا رہا ہے, جہاں سے وہ قدم اٹھاتا ہے وہ قدموں کی مٹی کو لے لیتا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر آپ کو حسین کی عظمت پتا ہوتی تو پھر تم نے کہتے تمہیں کیا پتا اس مٹی کا کیا مقام ہے جہاں حسین قدم رکھتا ہے. آج دنیا میں پتہ چلا نا. انوار نعمانیہ لکھنے والے سید نعمت اللہ جزائری اور ان کے بارے میں شاہ عباس قمی نے لکھا, بہت بڑا نام ہے یہ, ذہن میں رکھیے گا, کہ اس وقت وہ چراغ نہیں خرید سکتے تھے. تعلیم انہوں نے ایسے حاصل کی, اتنا پیسہ نہیں تھا کہ چراغ خرید کے اس کے ذریعے علم حاصل کر سکے. وہ چاندنی رات میں پڑھتے تھے, اور چاندنی رات میں پڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. جب آنکھوں کی بینائی کم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, حسین ابن علی کے قبر کی جو مٹی تھی اس کو لیا, اور عراق میں دوسرے جو ائمہ ہیں ان کی قبر کی مٹی کو لیا, اور مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا دیتے
ان کی بینائی واپس آ گئی تھی، ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اور شیخ عباس قمی نے ایک اور بھی روایت لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں تو حوران جنت کہتے ہیں اگر زمین پہ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کربلا سے سوغات کھا کے شفا دے آنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو ذات حسین کو دیکھے، اسے دوبارہ سے دیکھے تو حسین جیسا کون ہے؟ اور دوسرا رخ کون سا تھا؟ ختم کرتے تھے، دوسرا رخ تھا بھی خدا سے کیسا تعلق ہے۔ توجہ فرما رہے، خدا سے کیسا تعلق ہے۔ پہلے رخ میں بتایا کہ حسین جیسا عالم کون ہوگا؟ حسین تو وہ ہستی ہے کہ جس کی مجلس میں لوگ آتے ہیں تو اتنا علم ملتا ہے، عالم بن جاتے ہیں۔ اب دوسرے رخ دیکھ لیں خدا سے کتنا تعلق ہے، خدا سے کیسا تعلق ہے حسین کا۔ برادران محترم، حسین کا خدا سے اتنا بڑا تعلق ہے کہ حسین صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کا خدا سے تعلق ہے، بلکہ اس منزل پہ اس تعلق میں پہنچ گیا کہ آج حسین ہی ہے جس کی وجہ سے اس خدا کا تعلق لوگوں سے مضبوط ہوا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھئے گا یہ جو عزاداری ہو رہی ہے حسین حسین ہو رہا ہے کہ سارے شیعہ ہیں، بولے سارے شیعہ تو نہیں ہیں، حسین حسین کرنے والے مختلف مذاہب کے ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، لیکن حسین حسین کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب میں آپ سے پوچھوں گا، سوال کروں کہ آپ کے گھر میں یہ جو دین ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہے، آپ نمازی بن گئے کس کی وجہ سے؟ ذرا بولیے گا حسین کی وجہ سے۔ آپ روزے دار بن گئے کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آپ غیور بن گئے کس کی وجہ سے؟ بولو۔ آپ شریف بن گئے کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ یعنی جتنی اچھی صفات ہے وہ تیرے اندر کیوں آئی؟ اور تو کرے میں جملے دے دیں کس کی وجہ سے؟ او بھائی آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، میں نے پڑھا تو نہیں ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں۔ گرو نانک سے کسی نے پوچھ لیا، جب اس نے کہا کہ میرا گرو حسین ہے یعنی لیڈر میں مانتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیسے گرو؟ وہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا صرف میرا نہیں، آپ کا گرو بھی حسین ہے۔ انہوں نے کہا ثابت کریں بھی آپ کا گرو کیسا ہے، کیسے حسین ہے؟ کہا میں گھر جاتا ہوں، حسین کا مجھ پہ احسان ہے، میرے گھر میں 4 عورتیں ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بیٹی ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیوی ہے، یہ حسین کا احسان ہے۔ میں گھر جاتا ہوں، ان 4 عورتوں کا مجھے پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ توجہ فرما رہے ہیں۔ یعنی حسین صرف تیرا تعلق خدا سے اپنا تعلق نہیں بنا رہا، بلکہ حسین تو آپ کا تعلق بھی مضبوط کیا ہوا ہے۔ آپ حسین کو پڑھتے ہیں، کردار حسین کو پڑھتے ہیں، حسین کی محنت کو پڑھتے ہیں، آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اگر واقعاً آپ حسین کو صحیح پڑھیں۔ کیونکہ حسین سمجھانے والے بھی آج بات جو آگے کہ جو حسین کے نام پہ خدا سے دور کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے انہوں نے کبھی حسین کا سجدہ پڑھا ہی نہیں۔ حسین کے سجدے کی تو فضیلت ہے، حسین نے جو سجدہ دیا آج تک کوئی وہ سجدہ دے سکا۔ جہاں وہاں مصائب ہے وہاں فضیلت ہے حسین کی کہ ایسے خدا بنوایا، دنیا کو بتایا، اور بتاؤ میرا خدا کیسا ہے۔
اگر آپ بھی خدا کی پہچان ہے تو حسین کی وجہ سے. تو دوسرے رخ میں بھی جو مقام حسین کا وہ کسی اور کا بولو نہیں ہے. تیسرا تعلق ہے بندگان خدا سے. اب یہ کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا تعلق ہے حسین کا بندوں سے کہ اس پوری کائنات میں دیکھ کتنے لوگ ہیں جو حسین کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے جو حسین کے نام پہ کھلا رہے ہیں, جو حسین کا صدقہ کھلا رہے ہیں. ابھی مجالس پہ آپ جانتے ہیں یہ لنگر آپ کو مل رہا کھا رہے ہیں, کس کے نام پہ مل رہا ہے؟ آپ مشی پہ جا رہے ہیں, موقع میں لگے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ جیسے حسین کے قاتلوں کو چھپایا جا رہا ہے اور آگے بڑھے حسین حسین کے لیے. میں نے لوگوں کے لیے پھر گزارش کر رہا ہوں, آیت اللہ تقی واحد کا آج کا ایک جملہ پوسٹ آئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں یہ 40 باب حسین کا تعارف ہے. یہ کیا ہے؟ حسین کا تعارف ہے. اور حسینی وہی اچھا ہوتا ہے جو بڑھ چڑھ کے حسین کا تعارف کروائے, دنیا کو بتائے. آؤ ہم بتاتے ہیں حسین کس ہستی کا نام, کیسا تعلق ہے حسین کا. حسین کسی اور ہستی کا نام ہے؟ آج دنیا میں حسین حسین ہو گئے. مسلم انسانیت ہے حسین. حسین کے احسان ہے ہمارے اوپر. اگر کربلا والوں کو بھی پتہ چل جاتا, واقعا اگر اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی تو کیا وہ قدر نہ کرتے؟ لیکن کچھ وجوہات ہے. یہ رزق حرام یا برائی سے پیدا ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھائی کی توفیق سر بدل دیتی ہیں. یہ کیا کرتی ہے؟ وغیرہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے. جیسے امام فرما رہے ہیں کیا میں نے دین کو تبدیل کر دیا؟ میں نے کوئی دین میں بگاڑ پیدا کیا؟ کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیا کسی نے کوئی جواب دیا؟ امام نے بتایا. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں آپ کی آواز کیوں نہیں نکل رہی. امام فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام بھرا ہوا ہے. یہ مال حرام, اس کا اتنا نقصان ہے کہ اگر کوئی معصوم بھی تبلیغ کرے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ برائی, کیونکہ روایات میں یہ ملتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ پہلے جو انبیاء شہید کیے گئے ان میں لوگ جو شہید کرنے والے تھے وہ حرام زادے نہیں تھے اور ان میں خرابیاں تھیں. لیکن علماء نے لکھا کہ کربلا میں جو حسین کے قاتل تھے سارے کے سارے حرام زادے تھے. نہ زہرا کا بیٹا نظر آیا, نہ زہرا کی بیٹی نظر آئی, نہ زمین نظر آئی, نہ آسمان نظر آیا. مگر نہ پنج تن کی یاد تھی حسین. اور جب مار رہے تھے زینب جیسی بہن کہہ رہی تھی حیا کرو, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. کیا شرم کسی نے؟ کیا کسی نے شرم کیا؟ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ذوالجلال جو تھا وہ جب پکڑا نہیں جاتا تھا تو اس کو تیر مارنے کی کوشش کی گئی. تو بعض لوگوں نے کہا اس ذوالجلال اس گھوڑے کے تیر نہ مارے, یہ رسول کا گھوڑا ہے. یعنی اتنا جانتے تھے یہ رسول کا گھوڑا ہے. ہم اس لیے ہیں رسول کے گھوڑے کا حیا کرتے تھے, خود رسول کا حیا نہیں کیا. خون رسول کا حیا نہیں کیا. اور کیا کربلا میں یہ مصیبتیں ختم ہو گئی؟
یہ جو دکھ تھے کربلا میں ختم ہو گئے. آج جی بھر کے پرسہ دیجیے گا کیونکہ آج کا دن بھی ایسا ہے. آپ کی ہم سب کی یہ عقیدت کہے گی کہ جنت البقیع کی مالکہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی کہے حسین کا بڑا ارمان ہے. اور نبی اعظم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کوئی ہے جو مجھے کہے تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے. عزیزانو یہ آپ کی آنسو یہ آپ کا گریہ معمولی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آپ کے آنسو جناب سیدہ اپنے روان میں رہتی ہے. یہ ان آنسو کی قدر آپ کو اس وقت ہوگی جب بروز محشر آئے گی. پھر تمہیں پتا چلے گا یہ جو ہم نے حسین کے غم میں گریہ کیا اس کا مقام کیا تھا. عزیزان مظلوم کربلا جہاں بھی جائیں آج کے دن حسین کے جانثاران زہرا کی اولاد زہرا کے پوتے ان کا چہرہ منایا جا رہا ہے. آپ بھی کل نفس ذائقۃ الموت گھر اگر کوئی دنیا سے چلا جائے 40 دن بعد اس کے لیے دعا کرنے کے لیے چہرہ مناتے ہیں. عزیزارو ذرا سوچیں تو صحیح جیسے ہم چہلم مناتے ہیں کیا ایسے ہی چہلم منایا ہے علی کی بیوی نے؟ ذرا ایک دفعہ ذہن لے جانا اس قید خانے کی طرف. ذرا سوچنا بھیا مارا جائے حسین جیسا بھیا مارا جائے زینب عالیہ غازی کا پاس جیسا بیٹے مارے جائیں علی اکبر اور قاسم جیسے صحابی مارے جائیں حبیب ابن ملاحم جیسے. اور جب یہ 20 صفر کا دن آیا بعض علماء کہتے ہیں کہ بی بی نے چہرہ کیسے بنایا. زندان وہ تھا جس کی چھت نہیں تھی. بعض علماء درد بھرا جملہ کہتے ہیں کہ جو ہی یہ دن آیا ہوگا تو جناب زینب عالیہ کبھی اس دیوار پر ٹکر مارتی ہوگی کبھی اس دیوار پر ٹکر مارتی ہوگی رو رو کے کہتی ہوگی حسین کاش آج میرے ہاتھ آزاد ہوتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے آنسو قبول کرے اس غم کے سوا کوئی غم نہ لے. کیسا یہ چہلم منایا ہوگا اور کیسے گریہ کیا ہوگا. لیکن آزاداران مظلوم کربلا اس حسین کے اس ذکر کو بچانے کے لیے حسین کے اس مشن کو بچانے کے لیے حسین کو نمازی بنانے کے لیے پوری دنیا میں حسین حسین کروانے کے لیے چاہے جتنے بھی دکھ دیں گے لیکن زینب اور سجاد کا جو کردار ہے نا جو زینب و سجاد کا کردار ہے وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. عزیزانو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا یزید نے یہ جو رہائی دی ہے نا سادات کو کوئی اس وجہ سے نہیں دی کوئی ترس آ گیا کوئی رحم آ گیا. جناب زینب عالیہ اور جناب سید سجاد کے ایسے خطبے تھے ان میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یزید کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی ہے اور ہمارے بادشاہ کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اس لیے بازار سجاؤ اپنے آپ بغانوں کی چھتوں پہ چل جاؤ ان قیدیوں کا تماشا دیکھو. لیکن جب سر قرآن پڑھتا تھا لیکن جب سید سجاد خطبہ پڑھتے تھے لیکن جب زینب عالیہ ننگے سر سے اپنا تعارف کرواتی تھی کوشش تو کری زندگی کا پتہ نہیں ہے تو لوگوں میں اتنا چینج آیا کہ لوگوں نے کہا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا یہ تو کوئی شریف خاندان ہے. کیونکہ ایک بندے نے پوچھ لیا نا سید سجاد تھے کہ قیدی آپ کہاں کے رہنے والے تھے تو سید سجاد نے کیا تو بڑا جملہ کہا اللہ کرے میں جملہ پڑھ لوں آپ سن لے ہوشیہ بندہ رونا سے ہو نہیں سکتا. ارے سید سجاد فرماتے تجھے کیا بتاؤں ارے
साथ मदीने होता, अरे मैं तुझे अपने घर की दीवारों पे अरे जिब्रील के परों के निशान निकालता। अरे मेरा घर वो है जहां जिब्रील हाय कर दे जिंदगी का पता नहीं है। अल्लाह तेरे दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह तेरे हर सुन को कबूल फरमाए। अजरकुम अल्लाह फरमाया हमारा ताल्लुक उस घर से है जिस घर में अल्लाह की वही नाज़िल होती है। अच्छा, मैंने आंखों से पढ़ा, यजीद ने उस वक्त रिहाई दी जब शाम में इतनी तब्दीली आई कि इसने समझा ये मुझे घर से निकाल के मार देंगे, मुझे घर से निकाल के मार देंगे। ये जो आज आप प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं ना, यजीद को बचाने वाला, ये यजीद ने समझा था कि मुझे ये लोग घर से निकाल के मार देंगे। अब इसने एक सियासत बदली, इसने कहा कि मैं आपको रिहा करता हूं। ये तो इब्न ज़ियाद मलऊन था जिसने हुसैन को कत्ल किया, मैंने तो कत्ल का हुक्म ही नहीं दिया था। ये वो रिवायत है जिसको लोगों के सामने बना संभाल के पेश किया जाता है और यजीद को बचाने की कोशिश करेगी। मैं इन बच्चों को ये जुमले कह रहा हूं, वगरना वो जुमले जो बीबी जब दरबार में थी तो ये मलऊन शायरी के रंग में जुमले कहते हैं, काश आज हमारे बदर वाले होते। बदर में कौन थे? काफिर थे, इनके अबाव अजदाद काफिर थे जिनके बारे में कह रहे, ये नहीं कि मैंने उनका आग बदला दी है। अज़रानी मजलूम में करबला जब देखा इसने कि मेरा तख्त नहीं बचता, इसने रिहाई दी और इसी खतरे की वजह से शाम में एक घर ऐसा दिखा, कहा कि सारे सादात वहां जाएं, शाम की औरतें आएंगी, आपको गुस्सा देगी। अच्छा दारो, यही तो हसरत थी ना बीबी ज़ैनब आलिया की कि ये लोग जिन्होंने हमें पत्थर मारे, जिन लोगों ने हमें ताज़ियाने मारे, मैं दुनिया को बताऊं कि हमारा मकान क्या है, मैं दुनिया को बताऊं हमारा नुकसान क्या है। अच्छा दारो, रिवाज में मिलता है कि अब मक्तल अबी मिखनफ ने लिखा पूरे 7 दिन शाम की औरतों ने काला लिबास पहना। आज तो लोग काले लिबास में भी फतवे लगाते हैं। रिवाज में कि शाम की औरतों ने पूरे 7 दिन काला लिबास पहना, आती थी उस घर के अंदर, बीवियों को जरा एक मिनट के लिए ज़हन ले जा, शाम के अंदर कि बीवियां हैं उस घर के अंदर, शाम की औरतें काला लिबास पहन के पुरसा देने के लिए आती है। सोचना, बीवी आगे कहती होगी ना, एक एक बीबी से पूछती होगी, है बीबी तेरा क्या नुकसान हुआ? अज़ादारों जब रवान से पूछती होगी तो बीबी कहती होगी, बीबी तुझे क्या बताऊं, मेरा तो अभी बोली भी नहीं बोल सकता, मेरा तो वो मारा गया जिसका 3 से कद छोड़ा था। अजर को बढ़ना, अजर को बढ़ना, अजर को बढ़ना। जब कासिम की मां के सामने आती होगी तो बीबी कहती होगी, बीबी तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं, हर बीबी ने अपने बेटे को पहचान लिया, मैं तो बेटा पहचान भी न सकी। अजर को बढ़ना, अल्लाह तेरे दुआओं को कबूल फरमाए। अज़ादारों, अब जरा सोच, वो बीबी जिसने अपने बेटों का मातम नहीं किया, जब उसके पास बीबियां आती होगी और पुरसा देती होगी, बीबी तेरा क्यों नुकसान हुआ? मेरा दिल कहता है, ज़ैनब कहती होगी, बीबियां तुझे क्या बताऊं कि मेरा क्या नुकसान हुआ, बस इतना कहती हूँ, दिन एक था 72 जनाजा था। अरे मेरे हुसैन को मारा गया, मेरे अब्बास को। अजर को मल्ला, अजर को मल्ला। बस रिहाई मिल गई, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे, रिहाई मिल गई। मैं आज ही रिवायत में पढ़ रहा था, जब शाम से बाहर निकले, जिनकी छोटी औलाद है, जो बेटियों वाले बैठे हैं, जब शाम के बाहर आए तो दूसरी बीवियों में और जनाब ज़ैनब आलिया ने एक दफा हसरत के साथ शाम को देखा। मैं जुमले पढ़ूंगा ना करे, आप सुन ले। क्या शाम वालों ने कोई अच्छा सलूक किया था इसलिए देख रही थी?
ازاداروں روایت کہتی ہے اس لیے نہیں دیکھ رہی تھی کہ شام میں کوئی شام والے نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا. ازاداروں روایت کہتی ہے زینب نے اور بیویوں نے مڑ کے شام کی طرف اس لیے دیکھا کیونکہ شام کی طرف دیکھا تو حسین کے سینے کی تعویذ سکینہ جن کی چھوٹی اولاد کے بیٹے ہوئے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ یاد آئی. ارے وہ بیویاں جو پرسہ دیتی رہی, ارے رو رو بھی کہتے بیویاں ارے ہم شام چھوڑ کے جا رہی ہیں, ارے کہے بغیر میری سکینہ کی قبر پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے, میری سکینہ کی قبر پہ آ کے رہا. ازاداروں بیویاں مڑ مڑ کے دیکھتی تھی. آ گئی کربلا, بس آخری دو جملے, آ گئی کربلا. ازاداروں میں نے آنکھوں سے پڑھا جب بیویاں آئی ہیں نا کربلا, جب بیویاں کربلا آئی ہیں, کربلا کو دیکھیں تو بیویوں کے زخم تازہ ہو گئے. جملہ میرا پڑھ لینا آسان ہے, آپ کو سن لینا آسان ہے. یہ کسی اس بیوی سے پوچھنا جس کا بھائی قتل ہو گیا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہو, ازاداروں کو اس جگہ سے گزر نہیں سکتے کیونکہ بہن بھائی کا پیار اتنا ہوتا ہے. ازاداروں جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا ایک نہیں 18 بار اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب بیوی آئی ہے کربلا وہ سارے زخم تازہ ہو گئے. ازاداران مظلوم کربلا جب یہی بی بی جب اسی کربلا سے چلی تھی حالت بدل گئی. کربلا کے سارے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں پڑے ہوئے, بیان کرنے کی پتہ کتنی اجازت تھی. ابھی بی بی رو رہی تھی یا زجر بن قیس کا زیانہ لے گیا, بیویوں پہ تالیاں نے مارے, بیویوں کا لباس کا یاد لال ہو گیا. اور انہیں مانو اب جب علی کی بیٹیاں آئی ہیں ازاداروں قبریں بن چکی ہیں. یہ کربلا کربلا نہیں کربلا محلہ بن چکی ہے. ازاداران مظلوم کربلا علماء نے لکھا تاریخ کی کتابوں میں ارباب المقاتل نے لکھا, بعض نے لکھا کہ جس دن یہ قافلہ آیا اسی دن جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے, اور بعض کے نزدیک کے چند دن پہلے 3-4 دن پہلے آئے تھے. یہ جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہے کہ جو پہلے حسین کے ظاہر ہے, جو پہلے ظاہر حسین میں. اب ذرا سوچئے گا, اب حسین کے روزے کی زیارت بھی کی, قبر کی زیارت بھی کی جابر بن عبداللہ نے, اور علماء کہتے ہیں اتنا روئے کہ غش آ گئے. عطیہ عوفی تھے, انہوں نے دیکھا, جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے, اس نے کہا جابر بن عبداللہ ایسے لگتا ہے کہ ظالم کو ہمارا پتہ چل گیا, اس نے کوئی فوج بھیجی ہے. ازاداروں جابر بن عبداللہ انصاری کہتا ہے دوڑ کے جا کے دیکھ, اگر تو کوئی مارنے والا ہے تو شہادت قبول ہے. اور رونے والوں وہ عطیہ عوفی آگے بڑھا, جب غور کیا تو دوڑ کے واپس ہے جابر بن عبداللہ انصاری. یہ تو کوئی یزید کی طرف سے لشکر نہیں آیا, ارے ایسے لگتا ہے سادات ارے شام سے اجڑ کے اجرکم اللہ. بس دو جملے کہنے کی اجازت دے دے. رونے والوں والی کی بیٹیاں جب آ گئی, ارے سید سجاد جب آ گئے, ارے جناب جابر بن عبداللہ انصاری دوڑے, ارے سید سجاد کو پرسہ دینے کے لیے. اور رونے والوں سید سجاد تو, اور رونے والوں حسرتی کوئی تو کہے, ارے تیرے بابا کا بڑا ارمان, ارے تیری زینب خوبی کا بڑا ارمان, ارے تیری اکبر کا بڑا ارمان. اور رونے والوں جب جابر عبداللہ انصاری آئے اور سید سجاد قریب آئے, اور رونے والوں جابر کو گلے لگایا, ارے گلے لگایا. ارے جابر کہتے ہیں
خاتم حسین